ہے فجر میں اٹھا، لیکن اس کے بعد جاب کی وجہ سے چاروں نمازیں قضا کر کے رات میں آ کے چاروں پڑھ لیتا ہے۔ اور جب منع کیا کہ طریقہ غلط ہے تو کسی نے یہ کہا کہ نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا۔ نہیں، بالکل یہ غلط کہا۔ دیکھیں، کوئی بھی جاب ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو 4 فرائض یا 2 فرائض ادا کرنے سے ہی روک دے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے وقت کے اوپر ادا کریں۔ کل کا میرا احکام شرع سن لیں، اس میں کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں انتہائی مجبور محض ہو جاتا ہے، اس میں کچھ رعایت کے پہلو نکلتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ طریقہ کار کے بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے ماحول بھی اللہ نے بنایا ہے، انسان بنائے ہیں۔ اللہ کو ازل سے معلوم تھا کہ اس کو کیا کیا پرابلم ہوگی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبوریاں جانتا ہے کہ اس کی کیا ہوگی، اس کے باوجود حکم یہ دیا کہ اسلام میں داخل ہو، عبادات کو اختیار کرو، یعنی ان آزمائشوں سے لڑو۔ نہ یہ کہ ہم آسانی تلاش کر کے دین کے معاملات کو، اللہ کی حکمتوں کو بالکل ایک طرف رکھ کر اپنی سوچ اور عقل کے مطابق عبادات اختیار کریں۔ اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہی ہو تو ایک شخص گرمی میں روزے آئے، وہ کہے یار گرمی میں چھوڑو، میں سردی میں رکھ لوں گا، دن چھوٹے ہیں، اور جب منع کرے تو کہے یار قضا کر تو لیا۔ یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی نہ رکھے، یہ نہیں چلے گا۔ ایسا شخص آخرت میں سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اور اگر کسی نے اس کی تائید میں یہ بات کہی ہے کہ نہیں، اس کو کچھ برا نہ کہو، یار نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا، تو یہ بھی شخص شدید گناہ گار ہوا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اسے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ ایک اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز ختم کی اور پھر اس کے بعد اس نے وضو نہیں توڑا، حدث لاحق نہیں ہوا، اور اس نے کوئی بات وغیرہ نہیں کی، تو جب تک وہاں بیٹھا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش اور رحمت کرتے رہیں گے۔ یہ بخاری کی روایت موجود ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ اہل سنت کی جو مساجد ہیں اس میں زیادہ یہ فضیلت اس لیے حاصل ہو سکتی ہے کہ نماز کے بعد اکثر اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے، یا وہ حضرات جو نماز کے بعد بیٹھ کر اسی جگہ پر کچھ دیر وظائف پڑھتے رہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ جب تک وہاں بیٹھیں گے، جب تک اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کر رہے ہیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جتنی دیر یہ اپنی دعا کر رہے ہیں اتنی دیر اللہ کے فرشتے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے ہوں گے۔ تو یہ تو موجود ہے۔ اور ضمناً یہ ایک فائدہ یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، یعنی توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ فرشتے کوئی بھی فرشتہ جو بھی کام کرتا ہے صرف اللہ کے حکم سے کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کام کا انتخاب نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب نماز ختم ہونے کے بعد جب تک آدمی وہاں بیٹھے رہے، فرشتے دعا کریں گے، وہ خود نہیں کر رہے بلکہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو جب اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا تو اس کی رحمت سے بعید ہے کہ انہیں اس لیے مقرر کرے کہ تم ان کے لیے دعا مانگو، دعائے بخشش، دعائے مغفرت، دعائے رحمت، اور پھر اس کو مقبول بھی نہ فرمائے۔ یہ تو بہت مشکل ہے۔ خود ہی اللہ نے مقرر کیا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور ان دعاؤں سے حصہ حاصل کرتے ہیں تو آپ کی بخشش اور آپ پہ نازل ہونے والی رحمتوں کا بہت زیادہ امکان ہے۔